السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، 2014 کے الیکشن کے بعد رائٹ ونگ پارٹی بی جے پی حکومت میں آئی، جن کو میڈیا نے بڑی شہرت دی، ایک گھر واپسی پروگرام اور دوسرا پروگرام ہے بیٹی بچاؤ اور بہو لاؤ۔ میڈیا میں اس کے بڑے چرچے ہیں، اور وہ میڈیا جو رائٹ ونگ کو سپورٹ کرتا ہے بہت کھل کے ان پروگراموں کے بارے میں اپنی نشریات جاری رکھے ہوئے۔ مسلمان ہندوستان کے امن پسند شہری ان حالات میں بہت ہی اپنے آپ کو قسم پرسی کے عالم میں محسوس کر رہے تھے یا کر رہے ہیں۔ اس لیے جب آنسلاٹ ہوتا ہے میڈیا کی طرف سے تو اس کے بڑے برے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پروگرام ہوئے، جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے سیرت النبی کا ایک پروگرام ہوا، جس میں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے ایک عمدہ تقریر کی، اور اس میں انہوں نے ایسی بات کہی، بہت ہی کانٹے کی بات، اور وہ ایسی بات حقیقت پر مبنی بات، اور بہت ہی دلیری سے اور بہت ہی بے باکانہ انداز میں انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، بعد میں والدین اسے حقیقتاً جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ دراصل اسدالدین اویسی صاحب کے الفاظ نہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو انہوں نے اس تقریر کا حصہ بنایا، اور یہ بات انہوں نے اپنی تقریر میں کہی، جس پہ میڈیا میں بڑا شور ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ کچھ
سیکولر جماعتوں کے مسلم قائدین بڑھ چڑھ کے اس بیان کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن آج ہندو اخبار میں پھر سے پورے پیج پر اس تقریر یا اس بیان پر انٹرویو، گفتگو، مختلف لوگوں کی آراء وغیرہ انہوں نے شائع کی، اور بڑے اچھے انداز میں جناب اسد الدین اویسی صاحب نے مدافعت ہی نہیں کی بلکہ بے باکانہ طور پہ مزید اور کچھ کہا کہ اس میں گڑبڑ کی کیا ضرورت ہے، احتجاج کی کیا ضرورت ہے، میں نے ایک حق بات کہی ہے، اس پہ قائم ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو وہ حالت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ بچہ ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز جس کو آپشن نہیں ہوتا، اختیار نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہے۔ جب اختیار کار فرما ہوتا ہے، ان پلے آ جاتا ہے، پھر انسان بدمعاشی کرتا ہے۔ جب اختیار نہیں ہوتا کوئی بھی چیز، وہ مسلمانی ہوتی ہے۔ چرند پرند، پیڑ پہاڑ، چاند سورج ستارے پورے مسلمان ہیں۔ اگر ان کو اختیار دے دیا جائے اور وہ کفر کرنے لگیں تو پھر زمین پہ زندگی مشکل ہے۔ اگر سورج اسلام سے ہٹا، سب سے پہلے نقصان انسان کو ہوگا۔ ہوائیں اسلام سے ہٹیں، نقصان انسان کو۔ زمین نے اللہ کا حکم نہیں مانا، نقصان انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں واضح طور پہ کہا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین و آسمان کی ہر چیز، ایوری تھنگ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یسبح لہ من فی السماوات والارض یا من فی السماوات ومن فی الارض، زمین و آسمان کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ذرا سر اٹھا کر دیکھو، پرندے جو فضائے آسمانی میں کبھی پر پھیلا رہے ہیں، کبھی پر سکیڑ رہے ہیں، نہ پھیلائے تو گرتے ہیں، نہ سگیڑے تو گرتے ہیں۔ کلٌ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، زمین و آسمان کی ہر چیز اپنی نماز کو جانتی ہے اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اختیار نہیں ہے وہ مسلمان ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اختیار ہوگا؟ نہیں۔ انسانی جسم کا وہ بایولوجیکل حصہ جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا وہ بھی مسلمان ہے۔ جیسے یہ بایولوجیکل دل کا دھڑکنا مسلمان ہے اس لیے دھڑک رہا ہے۔
RSS VHP کے بڑے بڑے لیڈروں کا بایولوجیکل دل بھی مسلمان ہے، وہ دھڑک رہا ہے اس لیے جی رہے ہیں. گردے مسلمان ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں اس لیے کام کر رہے ہیں. یہ جو گھر واپسی کا بڑا پروگرام بنا رہے ہیں، ان کے جسموں کو چیر کے دیکھیے، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پہ اسلام ہے، اور جہاں اختیار ہے وہاں کفر ہے. پیٹ میں وہ چیزیں جا سکتی ہیں جو آدمی کے اختیار میں ہیں، چیریے شراب ملے گی، چیریے کوئی دوسری غلط چیز ملے گی. جہاں اختیار نہیں ہے وہاں اسلام. آپ کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سیدھا راستہ، یہ غلط راستہ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، this is the right way, this is the wrong way. آپ سیدھے راستے پہ آئیے. آپ نے اپنے آپشن کو استعمال کر کے غلط راستہ اختیار کیا اور اسی کی طرف اپنا گھر سمجھ رہے ہیں. غلط راستے ہی کی طرف اپنا گھر. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے بے اختیار، اس کا کوئی آپشن نہیں ہوتا، اس لیے کہ عقل ہوتی ہے نہ سمجھ ہوتی ہے. تو دنیا کی جتنی بے اختیار چیزیں مسلمان ہیں، ویسے ہی مسلمان ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، ایک کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا، ایک یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، بے اختیار، رونے کے سوا کچھ نہیں جانتا، مسلمان ہونا ہی ہے. جب وہ آگے بڑھے گا، بچہ عمر پائے گا، اس کے اندر آپشن کی کیفیت پیدا ہوگی. مجھے یہ لینا ہے، یہ چھوڑنا ہے، یہ لینا ہے، یہ چھوڑنا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کب تک اجازت دیتے ہیں؟ سینہ شعور تک، شعور آنے تک اجازت. 14 ایئرز تک اسلام میں، 14 سال تک. ایک دفعہ زیر ناف بال آ جائیں، آپشن یہ معاملہ ختم ہو جاتا. آپشن کی بنیاد چلتی ہے. زیر ناف بال آنے تک اللہ تعالی اجازت دیتے ہیں، چھٹی. اس کے بعد اگر آپشن کا استعمال کرا، وہ اللہ کے پاس، اگر غلط استعمال کیا پکڑا جائے گا، صحیح استعمال کیا صحیح راستے پہ آئے گا. قابل مبارکباد ہے جناب اسد الدین اویسی صاحب، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہتر بات انہوں نے کہی اور بہت اچھے انداز میں کہی، اور جس کے بعد لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ میں جب پیدا ہوا مسلمان تھا، اب کہاں ہوں. Everyone should give a thought over this. پیدا ہوا مسلمان تھا، اب کہاں ہوں. حضرات گرامی، یہ تو بچہ پیدا ہوا. قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے زمین کی سب سے پہلی آبادی مسلمان، جس زمین پہ آپ اور ہم ہیں، اس زمین کی سب سے پہلا انسانی سماج، سب سے پہلی آبادی مسلمان. اور سب سے پہلی عبادت گاہ مسلم عبادت گاہ، اللہ کی عبادت گاہ زمین پر. اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا.
پورے کے پورے انسان پہلے ایک امت واحدہ تھے، پورے کے پورے مسلمان تھے۔ فاختلفوا، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا، الگ الگ خدا تراشے، الگ الگ شریعتیں بنائیں، لیکن تمام کے تمام the first human society on the crest of earth مسلم، قرآن مجید کہتا ہے۔ آج آپ کو دکھ رہے 1000 سے زیادہ مذاہب زمین پہ دکھائی دے رہے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ پہلا سماج اسلامی سماج زمین پر، لاسٹ ریویلیشن آف آلمائٹی کہتا ہے۔ ہم آج کی تقریر میں یہ بتانا چاہتے ہیں، بچہ مسلمان، کائنات کی ہر چیز جس کو اختیار نہیں ہے وہ مسلمان، اور زمین پہ آنے والا سب سے پہلا انسانی سماج وہ بھی مسلمان۔ سورہ بقرہ میں تو ذرا تفصیل سے بیان فرمایا اللہ تعالی، وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا، پورے کے پورے انسان ایک امت تھے، مسلمان تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ، جب ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا، انسانی سماج اپنا آپشن استعمال کرنا شروع کیا، اختلافات پیدا ہو گئے، اسلام جیسی بہترین چیز کو انہوں نے چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، نہ ہی نبیوں کو بھیجا بشارت اور ڈرانے کے لیے، بلکہ ان کے ساتھ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا ان کے لیے۔ کیوں نازل کیا؟ جیسا ہم کتاب کا استعمال کرتے ہیں، پڑھ لو اور ثواب حاصل کرو، نہیں، انسانی سماج میں جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے اس کو دور کرنے کے لیے آج بھی یہ کتاب کا یہی مقصد ہے۔ اللہ کی کتاب کا جو مقصد ہوتا ہے، جب انسانوں نے اپنے آپشنز کو استعمال کر کے انسانی سماج کو بگاڑ دیا، ایک سے زیادہ مذاہب کو تراش لیا، بتوں کو تراش لیا، جب اختلافات پیدا ہو گئے اور ہر گروہ کہنے لگا کہ میں صحیح، اللہ کتاب نازل کرتا ہے، اور کتاب کا کام یہ ہوتا ہے کہ اختلافات کو دور کرے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کیا دیا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ انسانوں کے درمیان جو اختلافات ہو گئے ہیں ان کے درمیان اس کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کرو، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، what is the right, what is the wrong۔ ہمارے پاس یہ باتیں آتی، جمعہ سورہ کہف پڑھ لو، نوکری نہیں ملی یہ پڑھ لو، بے شک بہت چھوٹا فائدہ ہے، بہت چھوٹا، اگر یہ فائدے کو وزن کرے 1 گرام بھی نہیں ہے۔ قرآن کا جو ٹوٹل فائدہ ہے اس میں 1 گرام بھی نہیں ہے۔ اصل فائدہ انسانوں کے درمیان جو اختلافات ہو گئے ہیں ان اختلافات کو دور کرنا کیسے، کون سا صحیح کون سا غلط، قرآن فیصلہ کرو۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلے کیا تھے تمام کے تمام مسلمان، پھر آپشن کا استعمال ہونے سے اختلافات پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ان کے ذریعے کتاب کو بھیجا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا صاحب؟ بھئی جب سب نماز پڑھ رہے تھے، سب اللہ کو مان رہے تھے، پھر اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ ان سے پہلے والوں نے کیوں کیا اختلاف؟ اس لیے کیا ان کے پاس علم نہیں تھا بول کے نہیں، من بعد ما جاءتهم البینات، اللہ تعالیٰ کے پاس سے بینات موجود تھے، ہر چیز کی معلومات موجود تھی، صحیح اور غلط کی، دل کی گہرائی سے یہ آوازیں نکلتی تھیں کہ یہ صحیح ہے، اس کے باوجود بھی اختلافات کیوں کیا؟ بغیم بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنا چاہ رہے تھے، ظلم کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ اب اس مسجد میں اختلاف مثال کے طور پر کیوں ہوگا؟ میرے کہنے کے مطابق نماز ہونا، ایک اگر مسلکی بنیاد پہ لے لیا جائے، اس مسجد کا جو مسلک ہے مجھے پسند نہیں ہے، یہاں پہ میرے ہی مسلک کے مطابق نماز ہونا، اختلافات پیدا ہو گئی ہے، اور ظلم اگر آ گیا دوسری مسجد خری میں بن جائے گی اس مسلک کی بنیاد پر۔ اختلاف، حالانکہ دونوں ایمان، دونوں اسلام، دونوں کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کا تصور، لیکن صرف مسلکی بنیاد میں اتنا شر ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان دراڑیں پیدا ہو جائیں۔ جب یہ اختلاف آگے بڑھ کے نئے خدا تراشے جاتے ہیں، نیا اکنامک سسٹم بنتا ہے، نیا سیاسی سسٹم بنتا ہے، تو کتنے مشکلات ہو جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، جب یہ کتاب آئی کچھ لوگوں کو پتا چلا کہ صحیح کیا ہے، وہ ایمان لے کر آئے اللہ کے حکم سے، ان اختلافات کے فیصلے کو کتاب نے جو کیا مان لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت ہے، جب کتاب بھیجی ہم نے اختلافات کو دور کرنے کی، انسانوں میں کا ایک گروہ مان لیا کہ ہمارے اختلافات غلط، صحیح بات یہ ہے من الحق، اختلافات میں جو حق تھا وہ یہ صحیح ہے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے وہ ایمان لے کر آئے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ زمین پہ پہلا انسانی سماج مسلم سماج، بعد میں وہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنا چاہے، ان کے درمیان دراڑیں پیدا ہوئیں، نئے مذاہب نکلے، نئے آئیڈیالوجیز آئیں، انسان پھیلتا چلے گیا ان آئیڈیالوجیز کو لے کر۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور کتابیں آئیں، سماج کے اندر جو اختلاف ہے ان اختلافات کا فیصلہ کی، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائنل ریویلیشن، آخری کتاب قرآن مجید لے کر تشریف لائے، تاکہ انسانوں کے درمیان جو اختلافات ہے قیامت تک کے لیے اس کا فیصلہ ہو جائے۔
بچہ پیدا ہوا مسلمان، دنیا کی ہر بے اختیار چیز مسلمان، زمین کا پہلا انسانی سماج مسلمان، اور زمین کی سب سے پہلی عبادت گاہ اللہ کی عبادت گاہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میں 58 سال پہلے پیدا ہوا، چند بڈھے جو پروگرامہ بنا رہے ہیں اور ایک 15 سال پہلے پیدا ہوئے ہوں گے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ اللہ میاں بول رہا، هو الاول والآخر۔ جب زمین پہ کوئی نہیں تھا جب بھی وہ تھا، جب زمین پہ کوئی نہیں رہے گا وہ بھی رہے گا، وہی رہے گا۔ وہ کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس، بے شک انسانوں کے لیے جو عبادت گاہ زمین پہ پہلی بنی، للذی ببکۃ مبارکہ، دیکھو وہ عبادت گاہ مکے میں ہے۔ مکے میں جو عبادت گاہ ہے انسانوں کے لیے سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، ہدی للعالمین، پورے عالمین کے لیے ہدایت بنی ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو سب سے پہلے 10 دفعہ تعمیر ہوئی، اب تک تعمیر پھر رینوویشن، پہلی تو تعمیر ہوئی پھر رینوویشن ہوتا رہا۔ تو سب سے پہلے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنا کے دیا، یہ عبادت گاہ ہے۔ دوسری دفعہ حضرت شیس علیہ السلام بنائے، اس کو رینوویٹ کیے، وہ تاریخ نہیں بولوں گا، لیکن بس یہ بتانا ہے کہ ان اول بیت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سب سے انسانی سماج سے بھی پہلے، هو الاول، کب سے ہے کیا ہے وہ متشابہات میں ہے اللہ تعالیٰ کے اول کے بارے میں۔ وہ بتا رہا ہے انسانوں آج گھر واپسی کی سوچی ہے، جب زمین پہ کوئی نہیں تھا یا پہلا انسانی سماج تھا، جب انسانی عبادت گاہ کون سی تھی؟ وہ میری تھی، وہ مکے میں ہے۔ It is still there in مکہ۔ حضرات گرامی، اصل گھر واپسی پروگرام تو اللہ میاں کا ہے۔ گھر واپسی پروگرام اللہ کا پروگرام ہے یہ، اور جتنے انبیاء آئے پورے انسانوں کو گھر واپسی کی دعوت دیے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی پروگرام دیا، گھر واپسی، انسانوں کو گھر لوٹاؤ۔ کیسا؟ ہمارے آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام جب وہ بنائے گئے تو ان کا گھر کون سا تھا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان ابلیس نے انکار کیا، صبح ہونے کے بعد اب رہنے کا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں جاؤ۔ وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جاؤ، یہ تمہارا گھر ہے، سکنا، رہنے کی جگہ۔ اور بولے جو بولے وہ کھاؤ جنت میں، بس ایک ہی ریڈر ہے، یہ جھاڑ کے پاس نہیں جانا۔ ایٹ ایوری تھنگ بٹ ون، بہرحال رہے۔
اس کے بعد ابلیس کے جھانسے میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَحْبِتُوا لِبَعْضِكُمْ بَعْضٍ قُلْ نَحْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. چلو گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، یہاں سے اترو. شیطان ابلیس اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اس کے بعد فرمایا اب گھر تو چھوڑ دیے، اب کہاں رہنا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب زمین پر بہت سارے کرے ہیں، لیکن ہم نے زمین پہ آپ کو اتارا ہے. اس زمین پہ مستقر بناؤ اور تھوڑے دن رہنا ہے، زیادہ نہیں. اب یہاں سے گھر لوٹنا ہے، جنت. میرے والد کے گھر میں جانا ہے. جنت میں تھے میرے والد، میرے ہی والد نہیں، تمام انسانوں کے والد. وہ نصرانی ہو کہ یہودی ہو کہ وہ ہندو ہو کہ وہ سکھ ہو، دنیا میں پھیلے ہوئے تمام انسانوں کے والد حضرت آدم، ان کی جگہ جنت. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تمام کو گھر واپسی کرنا ہے، جنت میں آنا ہے. لیکن انسانوں نے کہا کہ نو، ہم مزے کریں گے دنیا میں. اللہ تعالیٰ بولے نہیں، میری رحمت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. میں تم کو سدھارنے کے لیے پے در پے انبیاء بھیجوں گا. وہ انبیاء گھر واپسی پروگرام کریں گے، ہر سماج میں میرے احکامات کو پیش کریں گے تاکہ لوگ اپنے باپ کے گھر میں جانے کی کوشش کریں، یہ وہاں جگہ پائیں. حضرات گرامی، اللہ تعالی قرآن مجید میں ندا دیتے ہیں گھر واپسی کی، گھر واپسی کی ندا دیتے ہیں. ایک سے زیادہ جگہ. ایک تو جو یہاں گھر واپسی پروگرام چل رہا ہے، اور دوسرا مین اللہ کا گھر واپسی پروگرام. ان دونوں کو مقابلے میں اللہ تعالیٰ بتائے ہیں. یہاں جو اخباروں میں گھر واپسی کا پروگرام آ رہا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار. یہ لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں. اس کے فوری بات کہتے ہیں گھر واپسی کیا ہے؟ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنی. اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف اس کے حکم سے بلا رہا ہے. دس از گھر واپسی. اللہ کی طرف سے جو پروگرام انبیاء کے بعد آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت کے ذریعے سے جس پروگرام کو انلیش کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہی ہے. انسانوں، تمہارے باپ جنت سے نکلے تھے، ان کا گھر جنت ہے، تم کو واپس اس گھر کی طرف جانا ہے. اس گھر واپسی کے علاوہ جس طرف بھی وہ جو بھی گھر کی طرف بلایا جا رہا ہے، اولئک یدعون الی النار، وہ تمام کے تمام دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی گھر واپسی کا پروگرام صحیح پروگرام ہوتا ہے. ایک دوسری جگہ فرمائے واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دار السلام جنتوں کا ناموں میں ایک نام ہے. جنتوں کے کئی نام ہیں، اس میں ایک نام دار السلام. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یدعو. یدعو کا مطلب بلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، تڑپ کے بلا رہے ہیں. کدھر؟ الی دار السلام، جنت کی طرف. آؤ، گھر واپسی آؤ. تو
تمہارے باپ اس جنت کو چھوڑے ہیں، تمہارا اصل گھر یہ ہے۔ اصل پروگرام گھر واپسی کا اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے، انبیاء کا پروگرام ہے، انبیاء کے ذریعے سے امت مسلمہ کا پروگرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ لوگ دوزخ کی طرف ایسے جا رہے ہیں جیسے پتنگے آگ کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں، آگ کے گرتے چلے جاتے ہیں۔ اور میرا معاملہ ایسا ہے اس لیے کہ میں گھر واپسی پروگرام کی آخری کڑی کے طور پہ زمین پہ آیا ہوں۔ میرا پروگرام یہ ہے، میں اس آگ کے گڑھے کے کنارے ٹھہرے انسانوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، وہ دوزخ میں جانے نہ پائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی تڑپ انسان کیا بتا سکتا ہے؟ انسان کیا لکھ سکتا ہے آپ کی تڑپ کے بارے میں؟ اس لیے کہ وہ سینے کے اندر دل کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ سینے کے اندر جو دل چھپا ہوا ہے اس پہ جو نگاہ رکھا ہوا اللہ تعالیٰ آپ کی تڑپ کو قرآن مجید میں بتاتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے ان کے پیچھے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اتنے غمزدہ ہو، اتنے فکر مند ہو، نہ کھانے کی فکر ہے نہ پانی کی فکر ہے، اتنے فکر مند ہو تم، ایسا لگتا ہے کہ تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ یہ تڑپ ہر انسان دوزخ سے بچے، جنت پہ جائے۔ اگر یہ رائٹ ونگ کے لوگ اسلام قبول کریں تو ہمارا کیا، ہندوستان میں کیا مسلمانوں کا کیا فائدہ؟ مسلمان جو بھی آج ہم سانس لے رہے ہیں 10 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے، ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ ان کا اپنا فائدہ۔ تم دوزخ سے بچو، جنت میں جاؤ، یہ ہمارے دل کی تڑپ ہے۔ اور یہ تڑپ ہماری نہیں، یہ تڑپ منتقل ہوئی کی گئی تڑپ ہے۔ اس تڑپ کو اللہ کے نبی نے ہماری طرف منتقل کیا ہے۔ اس تڑپ کے ساتھ زمین پہ زندہ رہو۔ حضرات گرامی، ہم دنیا میں واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، انسانوں کو دوزخ سے بچا کے ان کے اپنے اصل گھر کی طرف، جنتوں کی طرف لے جانے کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ گھر واپسی پروگرام دوسرے معنی لے لے گا، دوسرے لوگ اس کو اپنا لیں گے، اور وہ لوگ اس کو یدعون الی النار، دوزخ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا تھا، جب دنیا میں وہ بھیجے جا رہے تھے، مغموم تھے، دل بھرا ہوا تھا، بہترین گھر چھوٹ رہا تھا، اس موقع پہ خوشخبری سنائی۔ زمین پہ جب وہ آ رہے تھے، جنت جیسی جگہ چھوٹنے کا مطلب آپ اندازہ لگائیے، معمولی 100 گز کا گھر چھوٹتا ہے ہمارا، کتنا افسوس، کتنا رنج و ملال ہم کو ہوتا ہے۔ ہمارے باپ جنت سے نکالے جا رہے تھے، کتنے ملول تھے، کتنے رنجیدہ تھے، آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا پھایا آپ کو لگایا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، جاؤ،
جب کبھی بھی میں انسانوں کی، تمہارے بچوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کوئی کتاب نازل کروں گا، جو کوئی اس کی اتباع کرے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ رنج ہوگا۔ آج تم رنجیدہ ہو اس جنت کو چھوڑ کر، لیکن اس کتاب کی جب تم اتباع کرو گے، تمہارے بچوں میں کوئی بھی کرے گا، اس جنت میں وہ مقام پائے گا۔ حضرات گرامی، ہم کو قرآن کی طرف لوٹنا ہے، ہم کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ تاریخ کو بیچ میں سے لیں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تاریخ کو بیچ میں سے لیں تو حقائق بدل جائیں گے۔ ارون شوری جی جو کہ بی جے پی کے بہت بڑے دانشوروں میں مانے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی تاریخ کو بیچ میں سے لیا۔ کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ میں 365 بت تھے، وہاں سے انہوں نے تاریخ پڑھی خانہ کعبہ کی، اور بڑے چونکہ قلم کے ماہر ہیں، لکھتے ہیں، لوگوں کو کنونس کرتے ہیں۔ لوگوں سے کہا دیکھو نعوذ باللہ محمد نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا ہے، 365 بتوں کو انہوں نے توڑ کر اس پہ قبضہ کر لیا۔ یہ دراصل خانہ کعبہ ہمارے بتوں کی جگہ ہے، انہوں نے اس طرح انٹرپریٹ کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اس کی کتاب ہے، انسانی سماج کی پہلی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، ابتدا ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آج وہ ابتدا انسانیت کی بہت بڑی تعداد تک نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو طائران حرم ہیں، سورہ یاسین پڑھیے، نوکری حاصل کیجئے، سورہ ملک پڑھیے، بچی کی شادی فرمائیے، فلانا سورہ پڑھیے، پیٹ کے درد کو کم کیجئے۔ دنیا کا انسانی سماج تاریخ کی اس جڑ کو نہیں جانتا، بیچ میں سے لے کے انٹرپریٹ کر رہا ہے، اس لیے وہ گھر واپسی کے دوسرے مطلب لیتے ہیں۔ بیٹی بچاؤ بہو لاؤ، یہ بھی کوئی نعرہ ہے؟ انبیاء نے جو نعرہ دیا، بیٹا اور بیٹی دونوں کو بچاؤ اور حور کو پاؤ، یہ نعرہ انبیاء کا نعرہ، اس کو بہت چھوٹے انداز میں غلط ذہن کے ساتھ پیش کرتے ہو۔ بیٹی بچاؤ بہو لاؤ، نہیں، بیٹا بیٹی دونوں کو بچاؤ اور حور کو پاؤ۔ ایسی خوبصورت کسی انسان نے دیکھا نہیں، کسی کے ذہن میں آ نہیں سکتی وہ خوبصورتی، ایسی خوبصورت حور کو پاؤ۔ آج چونکہ ہمارے پاس سب سے پہلی تاریخ انسانی سماج کی موجود ہے، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تاریخ ان کے سامنے رکھو، دیکھو تم نے اختلاف کیا، الگ ہو گئے، لیکن یہاں تاریخ شروع ہو رہی، اصل گھر یہ ہے، دیکھو یہ میرا نہیں تمہارا بھی باپ ہے آدم، محمد میرے نبی نہیں تمہارے بھی نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ کچھ کھا پی کے دنیا سے گزرنے نہیں آئے ہیں، ان کی زندگی پڑھو، ان کی زندگی تو صبح شام تڑپنے میں گزری تمہارے لیے، تاکہ تم آگ سے بچو، جنت میں جاؤ، اپنے گھر باپ کے گھر کی طرف جاؤ۔ حضرات گرامی، ایک واقعہ بتاؤں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، دیکھیے بات ایسی ہے، کوئی قوم اپنے اصل سے دور ہو جاتی ہے، دنیا میں مگن ہو جاتی ہے،
اس کی نگاہ اپنے گول سے ہٹ جاتی ہے، اس کی فکر آوارہ ہو جاتی ہے، اس کے کردار میں جھول پیدا ہو جاتا ہے۔ سمندر میں اگر کوئی کشتی ہو اور اس کی نگاہ لائٹ ہاؤس سے ہٹ جائے اور طوفان بھی آ رہا ہو، وہ موجوں کے حوالے ہو جاتی ہے، اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس جہاز کی نگاہ لائٹ ہاؤس پہ ہوتی ہے، طوفانوں میں گھر جانے کے باوجود کیپٹن کی نگاہ ہمیشہ لائٹ ہاؤس کی طرف ہوتی ہے، وہ تیزی سے اس روشنی کی طرف آگے بڑھ کے پورے جہاز کو طوفان سے نکال کے لے کے آ جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ پائلٹ ہے ساری انسانیت کی، لیکن اس کی نگاہ اس لائٹ ہاؤس پہ نہیں ہے، بھٹک گئی ہے۔ آج اس کا مقصد اتنا نچلا، اتنا گھٹیا، پوری زندگی کو نچوڑو، 2 روٹی، کپڑا، مکان، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پوری زندگی کو نچوڑو، پوری۔ وہ گنے والا نچوڑتا دیکھیے، اس کو اطمینان ہی نہیں ہوتا، 5 دفعہ پورا پپی ہونے کے باوجود پھر بھی 2 خطرے نکالیں گے بول کے پھر 1 دفعہ پھراتا ہو۔ ویسا ایک مسلمان کو نچوڑو، 2 روٹی کھانا، کپڑا، گھر۔ ہماری زندگی ہے یہ، اور یہ زندگی لے کے اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ اس زندگی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہمارے ہادی ہیں، ہمارے نبی ہیں، اور ہم کو انہوں نے یہ ذمہ داری دی کہ زمین پر تم ایسے رہو، کیا مقام ہے ہمارا دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ آپ گھر سے باہر رہے، 72 آورس، 24 گھنٹوں کا ایک دن ہوتا ہے، 72 آورس یعنی 72 گھنٹے، 3 دن 3 رات گھر نہیں آئے۔ حج کا سیزن تھا، حج کا سیزن، مطلب یہ ہے کہ ان 72 گھنٹوں میں نہ کھانے کی فکر، نہ لیٹنے کی فکر، 72 آورس۔ تین دن کے بعد حج کا سیزن تھا، مختلف قبائل کے لوگ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، دین اسلام کو پیش کرتے تڑپ کے ساتھ کہ یہ اپنے باپ کے گھر کو واپس آ جائے جنت میں۔ 3 دن کے بعد گھر آئے۔ اب 3 دن 72 آورس کنٹینیوس کام کرنے کے بعد کیا تھکن ہوگی، تھوڑا لیٹ گئے بستر پر۔ اتنے میں ایک کھٹکا ہوا، کون ہے؟ اللہ کے رسول، علی حاضر ہونا چاہتا ہے، داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی اندر داخل ہوئے رضی اللہ عنہ، چھوٹے بچے تھے، ٹین ایج میں تھے ابھی۔ ٹین ایج میں کیسا جوش ہوتا ہے، اس جوش کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں، ایک قافلہ آ کے پڑاؤ کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی آپ چلیے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیجئے نا۔ دیکھیے تڑپ،
ٹین ایج کی تڑپ یہ، اور ہمارے ٹین ایجرز کی تڑپ ایک سیل فون، سمارٹ فون، ویڈیو گیمز، سیر و تفریح، منطق بازی. وہاں ٹین ایج کی تڑپ اللہ کے نبی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابھی ایک قافلہ آ کے پڑاؤ کیا ہوا ہے، آپ چلیے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری اٹھے، کمان چلو. اماں بیٹھی ہوئی تھیں، حضرت خدیجہ. آپ نے بہت اچھی ویلڈ بات کہی. اے اللہ کے رسول، 3 دن کے بعد تو آپ گھر تشریف لائے ہیں، 3 دن کے بعد آپ کو کمر سیدھی کرنے کا تھوڑا سا موقع ملا ہے. اللہ کے نبی علی تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی قافلہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، آپ تھوڑا آرام کر لیجئے، پھر جا کے دین اسلام پیش کیجئے. اللہ کے نبی کتنی ویلڈ بات ہے. ہماری بیویاں تو کہتے ہیں کہ ولیمے سے دیر سے آگے فجر کو مت اٹھاؤ، رات میں 3 بج گئے، بریانیاں کھا کے آئے ہیں، فجر کو مت اٹھاؤ. یہ ہماری بیویاں ہیں، یہ بھی محبت ہے، وہ بھی محبت. اور کتنی ویلڈ، 72 آورز، 3 دن گھر کے باہر. ابھی تو آپ کو تھوڑا سا کمر سیدھی کرنے کا موقع ملا ہے، ابھی تو قافلہ آیا ہے، آپ تھوڑا آرام فرما لیجئے، پھر جا کے دین اسلام پیش کیجئے. رحمت للعالمین کا چہرہ سرخ ہو گیا. دو باتیں اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہیں. اے خدیجہ، تم میرے منصبی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرنا. غصے سے کہا، یہ میرا منصبی معاملہ ہے، ڈونٹ انٹرفیئر ان دیٹ. دوسرا ہے خدیجہ، تیرے کہنے کے مطابق اگر میں آرام کروں اور اس دوران میں اگر وہاں سے قافلہ چلا جائے خدیجہ، میں اللہ کو کیا صورت دکھاؤں گا؟ خدیجہ بتا. یہ کیفیت، یہ تڑپ ہے جو اللہ کے نبی نے ملت اسلامی کے حوالے کی ہے. کتنے لوگ پیاسے ہیں اسلام کے، زاغوں کے تصرف میں ہیں. شاہین بچے بریانیاں کھا کے سو رہے ہیں. آج ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اصل گھر واپسی پروگرام ہمارا نہیں، اللہ کا، انبیاء کا. اس لیے کہ تمام انسانوں کے باپ تھے جنت میں، اور وہ ذمہ داری اللہ کے نبی نے ہمارے حوالے کی کہ انسانی سماج میں جب اختلاف ہو جاتا ہے، لوگ کتاب قرآن مجید سے فیصلہ کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ صحیح یہ ہے، صحیح گھر واپسی یہ ہے. آپ نے جو گھر واپسی کا پروگرام بنایا، اٹ از رانگ. ہمارے باپ جنت میں تھے، ہم اور تم ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں. آدم کے بچے پورے ایک ہی فیملی کے. یہ تڑپ کے ساتھ ہم کو ہندوستان میں رہنا ہے. جو لوگ اختلاف کریں گے وہ تو کرتے جائیں گے، لیکن واللہ متم نوری، اللہ کا نور ہے. یہ کوئی ٹیوب لائٹ کا نور نہیں ہے، یہ کوئی سرچ لائٹ کا نور نہیں ہے، یہ کوئی اسٹریٹ لائٹ کا نور نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. لیکن ٹول کیا ہے؟
آپ اور ہم اس نور کو تکمیل دینے کے لیے اللہ کی اس کائنات میں کچھ فزیکل اینٹیٹیز بھی چاہیے. وہ کن بولے تو تمام کے تمام اسلام قبول کر سکتے کن کا، لیکن دنیا کا دستور، دنیا کا قانون اس نے بنایا ہے، اس میں امت مسلمہ کے حوالے کام کیا ہے کہ لوگوں کے پاس میرے نور کو پہنچاؤ. حضرات گرامی، مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہماری زندگی پوری میں نے عرض کیا ایسی گزر رہی ہے. جمعہ کی نماز سے 2 منٹ پہلے آ جاؤ مسلمان ہو تم. نماز پڑھ لیے مسلمان، نہ سننا، نہ ذکر کرنا، نہ کچھ، نہ کیا، نہ ہندوستان میں ہم کیوں بھیجے گئے، یہاں کی آبادی کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، کچھ نہیں ہونا. خالی 2 لقمے اچھے جانا، مزیدار حلق سے اترنا، سونے کے لیے اچھا بستر ہونا، خوبصورت بیوی ہونا، بچے اچھے پڑھتے رہنا، زندگی آرام سے گزرنا. یہ ہماری زندگی ہے. کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ کیا اللہ کو صورت بتائیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.